جنوبی وزیرستان میں فتنہ الخارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کارروائی کے نتیجے میں 13 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے سراروگا کے علاقے میں آپریشن کیا۔ ہلاک خارجی دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے کو خارجی دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز وطن عزیز سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آذربائیجان ایئر لائن کا طیارہ قازقستان کے شہر اکتاؤ کے قریب گر کر تباہ، جہاز میں 72 افراد سوار تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیارہ باکو سے گروزنی جا رہا تھا۔ حادثے سے قبل ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی تھی۔ قازقستان کے حکام کے مطابق طیارے میں سوار 25 افراد زندہ بچ گئے، دیگر مسافر لاپتہ۔ ریسکیو حکام کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری۔ دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس میں کرسمس تقریب سے خطاب، کہا مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے کرسمس کی مبارکباد۔ مسیحی برادری کے قیام پاکستان سے خدمات سے نمایاں ہے۔ 65 اور 71 کی جنگ میں مسیحی برادری کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تقریب میں کرسمس کیک بھی کاٹا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ بابا قوم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، سلامی پیش کی اور پھول رکھے۔ محمد علی جناح کے درجات کی بلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ گورنر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلمبند کیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، جبکہ قومی کرکٹر شاہین آفریدی کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قائد اعظم کو خراج عقیدت۔ آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ شہباز شریف کہتے ہیں، بانی پاکستان نے وہ کر دکھایا جسے بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ناکامی ان کے لیے نامعلوم لفظ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، قائد اعظم کی جدوجہد کی بدولت آج ہم آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی، قائد اعظم اتحاد، ایمان اور تنظیم کی بنیاد پر عظیم قوم کے تشکیل کے علمبردار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قائد اعظم کے نظریات پر عمل پیرا ہونے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر چیئرمین جوائنٹ چیفز سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کی لازوال ویژن، بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ قائد اعظم نے عوام کو متحد کیا اور ایک خود مختار آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ مسلح افواج کی کرسمس پر مسیحی برادری کو بھی دلی مبارکباد۔ ISPR نے کہا، اپنے مسیحی بھائی بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر ہم محبت، ہمدردی، امن کی عالمی اقدار کا جشن مناتے ہیں۔ مسلح افواج انصاف، مساوات اور ہم آہنگی کے نظریات کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں، پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں گے۔ تحریک انصاف کا مذاکرات کی میز پر آنا خوش آئند ہے۔ بیرونی طاقتیں پاکستان کو صحیح سمت میں جانے سے روکنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ دشمن نہیں چاہتا پاکستان ترقی کرے، اس لیے 9 مئی اور 26 نومبر جیسے واقعات بار بار ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، ہمیں اپنے ملک کو بیرونی سازشوں سے بچانا چاہیے۔ دشمن ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پارا چنار واقعات میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ بابا قوم تاریخ ساز شخصیت تھے، قائد اعظم نے اپنی سیاسی بصیرت سے الگ وطن کا قیام ممکن بنایا۔ یوم قائد پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا پیغام۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل بولے، قائد کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں تقریب میں شرکت۔ اپنے پیغام میں سرفراز بگٹی نے کہا، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم مستحکم ریاست کی بنیاد ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا قائد اعظم بر صغیر کے مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے، انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی جداگانہ ریاست کے تصور کو حقیقت کا روپ دیا، بھارت کے رویے نے ثابت کیا۔ کرسمس پر ملک بھر میں چرچز میں دعائیہ تقریبات، مختلف شہروں میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ پشاور میں مرکزی تقریب سینٹ جان کیتھیڈرل چرچ میں ہوئی۔ تہوار کو پرامن بنانے کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ دنیا بھر میں کرسمس تقریبات کا سلسلہ عروج پر۔ ویٹیکن سٹی کے چرچ میں دعائیہ تقریب، پوپ فرانسس نے دعا کروائی۔ فرانس کے مشہور نوٹر ڈیم گرجا گھر میں 5.5 سال بعد کرسمس تقریب کا انعقاد۔ روس، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی گلیاں اور بازار جگمگا اٹھے۔ جاپان، جنوبی کوریا، چین، فلپائن میں بھی رونقیں۔ اسپین میں رنگ برنگے کمکموں سے گھروں اور سڑکوں کو سجایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں کرسمس کی رنگا رنگ تقریب میں شرکت۔ شرکاء سے خطاب میں بولیں، پنجاب حکومت آپ کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے۔ نواز شریف نے آپ کے لیے مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ نواز شریف اکثر مجھے کہتے ہیں اقلیت کا لفظ استعمال نہ کیا کریں، میری تمام توجہ آپ کے لیے بہتر پنجاب بنانے پر ہے۔ پنجاب حکومت نے مسیحی برادری کا بجٹ 200% بڑھایا۔ پنجاب میں تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیے گئے۔ مریم نواز نے مزید کہا، مجھے پتہ چلا ہے تقریب 10,000 افراد شریک ہیں، میں تمام افراد کے لیے 10,000 کیک بنوا کر لائی ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ویٹیکن سٹی کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پوپ فرانسس اور مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا، ویٹیکن سٹی میں پوپ فرانسس سے ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ پوپ فرانسس کی سماجی اور معاشی انصاف اور انسانیت کے لیے خدمات ناقابل تحسین ہیں۔ پوپ فرانسس کی دنیا میں امن کے لیے کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بطور انتظامی جج ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے انتظامی فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ انتظامی جج کے عہدے پر سبکدوش ہو چکے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کو انتظامی جج سپریم کورٹ مقرر کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر ادویات اور دیگر امدادی سامان پارا چنار پہنچا دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن کا ہیلی کاپٹر واپسی پر 4 مریضوں کو علاج کے لیے اسلام آباد لے آیا۔ ہیلی کاپٹر آج دوبارہ ادویات لے کر پارا چنار روانہ ہوا۔ واپسی پر مزید مریضوں کو اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، مصیبت کی اس گھڑی میں پارا چنار کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گارنٹی نہیں دے سکتے، حکومت چلتی رہے گی، مقدمات کی معافی چاہتے ہیں، نہ کسی ڈیل کی خواہش ہے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل کی 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں خصوصی گفتگو۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہوگی۔ حکومت سے صرف اتنا کہا، بانی پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کو ناقابل بھروسہ قرار دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا این آر او لینا ہے، جو نہیں ملے گا۔ جو چند دن کی جیل برداشت نہیں کر سکتے، وہ انقلاب کیا لائیں گے؟ فیصل کریم کنڈی نے کرم اور پارا چنار میں امن کی بحالی میں ناکامی کی ذمہ داری کے پی حکومت پر ڈال دی۔ سکھر میں 42 کلومیٹر کی میراتھن ریس جاری۔ سکھر سے شروع ہونے والی میراتھن ریس خیرپور میں اختتام پذیر ہوگی۔ ریس میں شریک شہریوں کی بہت بڑی تعداد شریک۔ اور ملک بھر میں موسم سرما اپنے جوبر پر، پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ سے ہر شہر چمک گئی۔